اسلامی شریعت نے بنیادی طور پہ ایک مسئلہ ہمارے اور آپ کے سامنے رکھا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے، عمل چاہے جو کرو، کام چاہے جو کرو، اگر وہ کام ثواب کا، نیکی کا، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا، تو پھر اس میں میرے اور آپ کے دل کی حاضری ضروری ہے۔ اس کی ابتدا نیت سے ہوتی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار تو اللہ تعالیٰ نے نیتوں پہ رکھا ہے۔ آدمی نیت سے ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد مکمل عبادت میں بندے کا دل بھی بندے کے اعضاء کے ساتھ، بندے کے جسم کے ساتھ، بندے کے حرکات و سکنات کے ساتھ، بندے کے اٹھنے بیٹھنے کے ساتھ، بندے کی مکمل مصروفیت اور مشغولیت میں بندے کا دل بھی اس کے جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہونا چاہیے۔ ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے عبادت کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ عبادت اصل میں کمال کی عبادت ہے، یہ عبادت اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقبول اور پسندیدہ ترین عبادت ہے، کہ ایک بندہ جب اللہ کے سامنے عبادت انجام دے تو اس کا دل و دماغ حاضر رہے، اس کا دل اس میں لگا رہے، اس کی اپنی ساری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہے۔ حنیف یکسو ہونے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آدمی کلی طور پر نماز میں شروع سے اخیر تک حاضر رہے۔ اب جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسئلے کو سمجھاتے ہوئے نماز کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو کبھی اسے اس کی نماز کا صرف آدھا حصہ ملتا ہے، کبھی اسے 1/3 حصہ ملتا ہے، کبھی اسے 1/4 حصہ ملتا ہے، کبھی اس کو جو خمس ملتا ہے، 5 میں سے 1 حصہ ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹاتے گھٹاتے یہاں تک کہا کہ 10واں حصہ ہی آدمی کو نصیب ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ نماز میں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک ہم سب ایک ساتھ کھڑے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، ایک ساتھ امام کی تکبیر پر سر جھکا بھی رہے ہیں، اٹھا بھی رہے ہیں، ارکان انجام دے رہے ہیں، لیکن نماز سے ہم فارغ ہو رہے ہیں تو ہم سب کی نماز ایک درجے کی نماز نہیں، ہم سب کی نماز کا ثواب ایک جیسا نہیں، ہم سب کی نماز کا اللہ تعالیٰ کے پاس مقام ایک جیسا نہیں۔ کسی کو مکمل نماز کا ثواب ہے، کسی کو آدھی نماز کا ثواب، کسی کو اس کی نماز کا 1/3 ثواب مل رہا ہے، اور کسی کو صرف 20% کا ثواب مل رہا ہے۔ کوئی آدمی پوری نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس آدمی کو صرف 10% نماز کا حساب لکھا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ ہوتا ہے، سنن ابی داؤد کی روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا۔ یہ کیوں ہوتا ہے جبکہ سب نماز میں برابر کے شریک ہیں؟ یہ وہی بات ہے کہ آدمی کا دل اس کی نماز میں کتنا، وہ تو نماز میں ہے لیکن اس کا دل نماز میں ہے کہ نہیں، وہ تو حاضر ہوا ہے، اس کا دل حاضر ہوا ہے کہ نہیں، وہ تو سامنے یہاں موجود ہے لیکن اس کا دل کہاں گشت کر رہا ہے، اس پر اصل میں موقوف ہوتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، میری اور آپ کی عبادتوں کا حال اللہ رحم فرمائے اس ناحیے سے بڑا اصلاح طلب ہے۔ اللہ کے بندو، ہمیں اپنی عبادتوں میں توجہ دے کر ان پہلوؤں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو شاعر نے کہا تھا نا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ جتنا ہم نماز میں اتنا ہی ملے گا۔ ہم توجہ باہر رکھیں، دل ہمارا نماز میں نہ ہو، دل ہمارا عبادتوں میں نہ ہو۔ قرآن پڑھتے رہو، پڑھ رہے ہیں، الفاظ تو زبان پہ جاری ہیں، دماغ کہیں اور ہے، تسبیح کے دانے لوگ جو ہے ڈھکیل رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ درست نہیں دانوں پہ، لیکن جو تسبیح پڑھ رہے ہیں، آدمی تسبیح کے دانے ڈھکل رہا ہے لیکن دماغ اس کا کسی اور چیز میں لگا ہے، دوستوں سے بات بھی کر رہا ہے، یہ کون سی عبادت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بندو، اللہ کے بندو، عبادت یکسوئی چاہتی ہے، عبادت توجہ چاہتی ہے۔ دیکھو ایک سیدھی اور بہت چھوٹی سی بات آپ کو بتا دیتا ہوں، کوئی ہم اور آپ کے سامنے کھڑا ہو، ہم سے بات کر رہا ہو لیکن اس کی توجہ پوری نہ ہو، ہم پر شاخ گزرتا ہے۔ سبحان اللہ، آج آپ دیکھ لو کوئی ہمارے ساتھ بیٹھا ہو، موبائل میں کوئی ادھر ادھر دیکھ رہا، بات کر رہا ہے، ہماری بات کا جواب بھی دے رہا ہے لیکن موبائل میں دیکھ رہا ہو تو ہم پہ کیا گزرتی ہے، کتنا شاخ گزرتا ہے۔ آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے تم مشغول ہو پھر ملتا ہوں، اچھا تم مشغول ہو چلو ٹھیک ہے پھر بات کرتے ہیں، لگتا ہے تمہارا دماغ موجود نہیں، ہم کبھی اور بات کرتے ہیں۔
اللہ کے بندو، ایک بندہ ایک بندے کی بے توجہی نہیں قبول کرتا۔ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوئے دل میرا نماز میں نہ ہو، دل میرا تلاوت قرآن میں نہ ہو، دل ہمارا اللہ کے ذکر میں نہ ہو، دل ہمارا اللہ کی عبادت میں نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ تو بے نیاز، ہم تو ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ بے رخی ہم سے نہ برداشت ہو سکے، رب العالمین کے سامنے ہم بے رخی کے ساتھ حاضری دیں، یہ کیسی ہماری اور آپ کی نادانی نہ سمجھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندو یاد رکھنا، اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ بات پڑھاتی ہے، سکھاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو تو یکسوئی کے ساتھ کرو، دل و دماغ کی حاضری کے ساتھ عبادت کیا کرو، کم کرو زیادہ کرو، لیکن جو کرو اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو کر کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اور ہم سے یہی عبادت اصل میں چاہتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، اسی لیے اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت تو یہ ہے کہ ان کے اوقات کی حفاظت کی جائے، جیسے کہ آیت کا سیاق و سباق مقصود ہے، لیکن نمازوں کی حفاظت کا کمال یہ ہے کہ اس میں اس قسم کے باہر سے در انداز ہونے والی باتیں، وہ باتیں جن کی وجہ سے میری اور آپ کی عبادتوں میں خلل آتا ہے، اس سے ہماری اور آپ کی نمازوں کو پاک کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، آپ کو معلوم ہے پہلے ایسا تھا کہ لوگ نماز میں بات کر لے سکتے تھے، نماز باطل نہیں ہوتی تھی۔ آدمی آتا نماز میں، پیچھے سے آنے والا سب ماننے سے پہلے پوچھ لیتا کتنی رکعت ہوئی ہیں، کون سی رکعت چل رہی، وہ بتا دیتا دوسری ہے تیسری ہے، پھر یہ اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہوتا۔ لیکن یہ نماز ہے، یہ ایک سوئی چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو بدل دیا، اللہ نے کہا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ تعالیٰ کے لیے پورے یکسوئی کے ساتھ کھڑے رہو، بات چیت کرنا منع کر دیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے اندر ادھر ادھر دیکھنے سے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں بار بار اوپر دیکھنے والوں کو وعید سنائی۔ اتنی حدیثیں، اتنے احکام ہیں جن میں ہم اور آپ کو بتایا گیا یکسوئی پیدا کرو، اپنی نمازوں میں یکسوئی پیدا کرو۔ اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو یہ سکھایا۔ اور حاضرین گرامی قدر، جب ہماری اور آپ کی عبادتیں حضور قلب کے ساتھ ہوں گی، دل جمعی کے ساتھ ہوں گی، ہمارے ظاہر کے ساتھ ہمارا باطن بھی اللہ کے سامنے جھکے گا، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اپنے پورے وجود کے ساتھ کریں گے کہ ہمارا دل و دماغ بھی حاضر ہے، تب جا کر یہ عبادتیں میری اور آپ کی زندگی میں سکون لائیں گی۔ وہ جو ہم عبادتوں کی لذت کی بات کرتے ہیں، وہ جو ہم عبادتوں سے سکون حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ جو ہم عبادتوں سے ہمارے اور آپ کے نفس کی بیماریوں کا علاج چاہتے ہیں، وہ جو عبادتیں میری اور آپ کی اصلاح کرنے والی نمازیں ہو جائیں، وہ جو نمازیں میری اور آپ کی زندگی میں انقلاب لے آئیں، اور صرف نمازیں نہیں، قرآن مجید سے تعلق جو ہماری اور آپ کی امت کو عروج و اقبال کی طرف لے کر جائے، قرآن مجید سے رشتہ جو ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف لے جائے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہمارے اور آپ کے باطن کو ہمیشہ زندہ رکھے، ہم اندر سے زندگی کا احساس کریں، وہ زندگی ملتی ہے اسی یکسوئی اور دل جمعی حضور قلب کے ساتھ کی جانے والی عبادتوں کی